بھول جاتا ہے اور کچھ جو ایسے ہوتے تھے کہ کوئی ایک بات ایسی کلک کر جاتی تھی کہ جو پورے اگلے 5 سال 4 سال ڈگری ہونے تک وہ یاد رہتی تھی. تو اسی طرح جیسے ایک مؤذن جو ہے وہ مسجد میں اذان دیتا ہے اس بات کی فکر کیے بغیر کہ میری اس اذان کے بدلے میں حی علی الصلاۃ کے بدلے میں کتنے لوگ یہاں آئیں گے یا کتنے لوگ نہیں آئیں گے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، وہ اذان دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے میں یہاں آپ کے پیرنٹس کے بعد آپ کا گارڈین ہوں. ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں، راشد بھائی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جبران بھائی ہیں جو آپ کے ہاسٹل کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو ہماری طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو میکسیمم خیر آپ کے ساتھ کر سکیں، ایک اچھا رویہ آپ کے ساتھ کر سکیں، تو ہم اسی کو اختیار کریں. بالخصوص یہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، بچوں کی تو خیر یہ بھی 18-19 سال کے بچے ہوتے ہیں بیچارے، یہ کون سا کوئی بہت 30-35 سال کے وہ گبرو جوان اور باش اور وہ سارا بھی معصوم ہے. بچوں کے معاملے میں جب پیرنٹس ہمارے دفاتر میں آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں ہماری بچے محفوظ رہیں گے نا، وہاں پہ ہماری بچے اس میں سیکیور ہوں گی نا، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اور ہمارے جو آفسز پاکستان بھر میں موجود ہیں وہ ان پیرنٹس کو بڑی یقین دہانی کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ازبکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید اصل حقیقت سے بھی 2-4 بڑھا کے بتاتے ہوں گے تاکہ پیرنٹس کو تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے. تو پیرنٹس کا جو کنسرن اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہ بچوں کی سیکیورٹی ہے، بچوں کا تحفظ ہے. بالخصوص یہ بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. تو ان بچوں کے پیرنٹس نے ڈیفینیٹلی بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. اور اس کو میں یا میری ایج کے لوگ اس لیے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میری اپنی جو بیٹی ہے وہ اسی ایج گروپ میں ہے، یعنی 19-20 سال کی ایج میں ہے، وہ پاکستان میں. تو میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے کنسرن وہ بوائز ہیں یا گرلز ہیں، وہ جہاں MBBS کی اسٹڈی ہے اس کے ساتھ اپنے بچوں کے اور بہتر ماحول میں اور ان کی سیکیورٹی اور تحفظ جو ہے یہ ضروری ہے. آپ ابھی آئے ہیں یہاں پہ، ہم گزشتہ 5-6 مہینے سے یہاں پر موجود ہیں. جس طرح آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح سے تقریباً ہر ہفتے ایک گروپ ہمارے پاس آتا ہے. وہ تعداد کم زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی 15 اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، کبھی 34 تک بھی آئے ہیں یہاں اسٹوڈنٹ، 40 تک بھی آئے ہیں ایک گروپ میں. تو ہم یہ پریکٹس میں ہیں. لکیلی یا فارچونیٹلی آپ اس وقت اس سسٹم میں داخل ہوئے ہیں کہ جب یہ سسٹم بن چکا ہے. آپ کو جو ناشتہ صبح ملنا چاہیے اس کے لیے شیف موجود ہیں، اس کے لیے اسٹاف موجود ہے جس نے بروقت آپ کے لیے ناشتے کا اہتمام کرنا ہے. آپ کو لنچ چاہیے تو اس کے لیے اہتمام ہوا ہے پہلے سے. یعنی کہ آپ اس وقت یونیورسٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اس قافلے میں شامل ہو گئے ہیں کہ جب یہ اپنے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے. الحمدللہ ممکن ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بہت ارلی ہمارے پاس آئے ہوں اکتوبر میں یا نومبر میں، انہیں کچھ پرابلم فیس کرنا پڑی ہو، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کو نہیں فیس کرنا پڑے گی. آپ کے جیسے پاکستان میں ہم نے کوشش کی اپنے جو آفسز ہیں ان کے ذریعے آپ تک یونیورسٹی کی حقیقت حال بتائی جائے کہ جو یونیورسٹی جیسی ہے. یوٹیوب پر جو ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا سا چینل ہے اس پہ جو یہاں کی ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں، کوشش ایک کی ہے، اپنے اسٹاف سے بھی یہی کہا ہے. اب تو آپ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بات کا ایک ہی مطلب ہونا چاہیے، ایک بات کے 2 مطلب نہیں ہونے چاہیے. سپوز پیرنٹس کچھ اور سمجھ رہے ہوں اور ہم کچھ اور بتا رہے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بتا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہی والدین کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اسٹوڈنٹ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ یہاں ہمارے سامنے بیٹھ چکے ہیں، سمرقند پہنچ چکے ہیں، یونیورسٹی کی چیئر کے اوپر موجود ہیں. میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو آپ نے پاکستان میں سمجھا تھا، جو ہمارے آفسز نے بتایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے 100% وہی کچھ یہاں پر موجود ہے. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے ہم نے کہ آپ کو کچھ غلط کیا ہو اور یہاں پر آ کر ہم کہیں کہ
सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, वो फलां वाली बात जो थी ना वो थोड़ी सी गलत थी। और वो जो हम आपको कह रहे थे ना कि उसको पराठे मिलेंगे, सॉरी वो तो हम नहीं कह रहे थे, वो कोई नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं। जो आपने सुना, जो आपने समझा, हमारी तरफ से मिले हुए पैगाम मैसेज के बदले में अल्लाह के फजल करम से वो सब कुछ यहाँ पर मिले। मेरी गुफ्तगू के इस पोर्शन तक मैंने वो गुफ्तगू की है कि जो हमारी लायबिलिटीज थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी। आप हमारा पार्टनर है, 5 साल तक हमारे पार्टनर है, हमारे साथी हैं, इकट्ठे रहना है। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में जो 2-3 मिनट करूँगा, अब मैं वो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो आपकी लायबिलिटीज है, जो आपकी जिम्मेदारी है। इससे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है, आपको अच्छा हॉस्टल मिलना चाहिए, आपको अच्छा मेस मिलना चाहिए, आपको अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, आपकी स्टडी बर वक्त स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह ये मैंने आपके पेरेंट्स के सामने यकीन दहानी कराई है कि ये सब कुछ इंतजाम मौजूद है। अब हम कुछ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे भी कुछ चाहते हैं और आपसे हम ये चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन पेरेंट्स के उस जो हफाजती हिसार था उससे निकल के एक नए मुल्क में आ गए हैं। अब यहाँ आपको पेरेंट्स में से रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैं पिछले दिनों भी बात कर रहा था, फोन आ जाए तो आप अटेंड करें, ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन हमने आपके वालिदैन से थोड़ा सा इख्तियार लिया है, यकीन दहानियाँ करवा के उन्हें ये बताया है कि आपके बच्चे हमारे पास आएंगे, इंशाल्लाह हम इन्हें बिगड़ने नहीं देंगे, हम इन्हें क्लास से एब्सेंट नहीं रहने देंगे, इंशाल्लाह हम इन्हें हॉस्टल से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें हमारे साथ पाबंद कीजिए, यानी हमारे जो हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें ओबे कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए। सपोज मैं 2-3 गिनवा देता हूँ। रात 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना इल्लीगल है। हमारे मेन जो गेट है उसको ताला लग जाता है, तो ये कोशिश ना कीजिएगा कि आप 10:15 बजे आए। सुबह 8 बजे जो गेट खुलता है, बल्कि 7 बजे खुल जाता है, और रात 10 बजे 15-16 घंटे बनते हैं आपकी आज़ादी के। आप क्लास लेने जाएं, मार्केट में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन अगर आप 10 बजे से पहले नहीं आते और 10 बजे के बाद आते हैं तो गेट नहीं खुलना, आपको रात परेशानी में बसर करना पड़ेगी, गुजारनी पड़ेगी बाहर, क्योंकि गेट सिफारिश के बदले में भी नहीं खुलता। लिहाजा ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है जो हमारे प्रैक्टिस हो रहा है हमारे हॉस्टल में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऐसे रूल्स को फॉलो करें। रूम में, कमरे में सिगरेट नहीं पिया जा सकता, सिगरेट पीना इलीगल है हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। जो पीता है उसको 1 लाख सोम जुर्माना होता है, यानी पाकिस्तानी 1500-1600 रुपये बनते हैं, वो 1 लाख सोम यहाँ पर। तो ये प्रैक्टिस ना कीजिएगा। आप म्यूजिक उतना ही लगाइएगा अपने रूम में जितना आपको आपके कानों तक पहुँच रहा है। बराबर वाला जो कमरा है उसको ना आप प्लीज डिस्टर्ब कीजिएगा, किसी और को ना डिस्टर्ब करें, आप अपने तक ही रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। बाकी मजीद ये सारिया मौजूद हैं, ये सारिया वहाँ हॉस्टल में ही होते हैं, जबरान भाई हैं, ये आपको गाइड करते रहेंगे। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे सिस्टम को ब्रेक ना करें। 10 पाकिस्तानी टीचर्स हैं आपके पास यहाँ पे, 10। उज़्बेकिस्तान छोड़े, पूरे सेंट्रल एशिया के ये जो 4-5 मुल्क हैं, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि जहाँ पर 5 में पाकिस्तानी टीचर हैं। तो समरकंद यूनिवर्सिटी ने 10 पाकिस्तानी टीचर्स आपको ला कर दिए हैं जो आपकी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं। और अगर आप उनको नाराज करें, अगर आप उनको खफा करें, अगर आप उनकी बात ना माने, तो ये नाशुक्री के ज़िम्मे में आएगा ना, ये नाशुक्री है। अगर यहाँ इंग्लिश बोलने वाले 34 इंग्लिश मीडियम टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के पास, इन 10 को हटा के तो उन 10 को लगा देना, तो आप भले इंग्लिश समझ सकते हो लेकिन स्टडी नहीं कर सकेंगे, तालीम नहीं ले सकेंगे। आप तालीम लेने के लिए आपको अपने जो मदर टंग है आपकी, जो मादरी जुबान है आपकी, उसमें कोई खड़े होकर लेक्चर दे रहा हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है ना कि आप सबको उर्दू आती है। इसी जगह पे एक दिन बैठे हुए, जिस दिन वो डॉक्टर जफर साहब बैठे थे, इसी जगह पे बैठे मैं लेक्चर दे रहा था तो उर्दू में बात कर रहा था, तो वो चूंकि उनको उर्दू आती नहीं है, वो लोकल है, ही सेड मी कि आप इंग्लिश में बात करें, मुझे भी तो पता चले कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने इंग्लिश में स्पीच शुरू की तो मेरे सामने जो बच्चे बैठे थे वो चूंकि पाकिस्तानी थे, मैंने एकदम उन बच्चों के चेहरे का नज़ारिया चेंज होता देखा, यानी कि उनके चेहरों पर जो हशाशियत थी वो बोरियत में तब्दील हो गई। भले उनको समझ आ रही हो इंग्लिश, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया उनको मेरी गुफ्तगू सुनने का।
تو یہ جو ٹیچر جب آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے انگلش میں لیکچر دے رہے ہیں اور آپ ان سے اردو میں پوچھ رہے ہیں تو کیا مزے والی بات تو ہے نا, اچھا تو لگتا ہے نا کہ بھائی میں نے اردو میں پوچھا, میرے ٹیچر نے مجھے اردو میں جواب دے دیا, سمجھا دیا مجھے. تعلیم سمجھنے سے آتی ہے. طوطے سے پوچھے نا کہ میاں میٹھو چوری کھانی ہے تو اس کو اس کا مطلب نہیں آتا کیا ہے, اور جو 2-4 چیزیں اس نے السلام علیکم طوطے نے سیکھا ہوتا ہے اس کو اس کا مطلب نہیں آتا, بس اس کے کانوں نے سنا, زبان میں پریکٹس کیا, اس کو آ گیا, مطلب کیا ہے اس کو نہیں پتا. اس کا تو آپ نے ایسے ڈاکٹر تو نہیں بننا نا کہ جس میں پتہ چل جائے اناٹمی کی اسپیلنگ کیا ہے لیکن اناٹمی کے اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس پاکستانی ٹیچرز ہیں, اور آپ ان ٹیچرز کو خفا ناراض نہیں کیجیے گا, ان سے پیار کیجیے گا, ان کا احترام کیجیے گا. استاد کا احترام کریں گے تو آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے. آئی ایم گیونگ یو گارنٹی. استاد سے بدتمیزی کریں گے, ڈاکٹر بن بھی جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہاتھ میں شفا نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ شفا چھین لے گا. حضرت علی نے کہا تھا جس نے ایک لفظ مجھے سکھایا ہے نا وہ میرا آقا ہے, میں نے اس کا میں احترام کروں گا. جس نے ایک لفظ سکھایا, اور یہ تو آپ کو اتنی موٹی موٹی کتابیں سکھانی ہیں انہوں نے, تو یہ تو زیادہ قابل احترام ہے. ٹیچرز کا احترام کیجیے گا, مس اوبے نہ کیجیے گا. باقی آپ اپنے ملک کے یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہیں فرام دا ٹو سائڈ. آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ اسلام کے سفیر اور ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور پاکستان ہونے کی وجہ سے, پاکستانی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے سفیر. باہر نکل کے آپ کوئی برا کام کیجیے گا, کوئی نہیں جانتا یہ واجد ہے, یہ نعمان ہے, یہ کون ہے, کسی کو نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی ہے, ڈائریکٹ پاکستان پہ بات رہے گی. 6 سپتمبر کو 14 اگست کو نعرے لگاتے ہیں نا ہم کہ اپنے ملک پر جان قربان کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کر دیں گے, تو اپنے اس ملک کی عزت کے لیے دوسرے ملک میں آ کے اپنی خواہشات چینج کر لیجیے. جو کچھ ایسی ہوں, آئی ڈونٹ, میرا تو پہلا تعارف ہے آپ سے, آپ سارے بہت اچھے بچے ہیں, ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں آپ, لیکن اگر کچھ ایسی حالات ہیں کہ جس سے میرے اس ملک کے پرچم پہ حرف آتا ہے, داغ آتا ہے, جس سے میرے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, تو جان بعد میں دے دیجیے گا پاکستان جا کے, یہاں صرف اپنی خواہش ہی بدل لیجیے گا. یہی آپ کا اپنے ملک سے بڑا پیار ہے. کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا کہ وطن کا نام بدنام ہو, کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا مذہب کا نام بدنام ہو. یہ لوگ ہمیں اپنے سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں. یہاں مسلمان ملک ہے, یہ سارے لوگ مشرق نمازیں بھی پڑھتے ہیں, رستے میں آتے جاتے السلام علیکم لیں گے, جو آپ کو نہیں بھی جانتے وہ بھی سلام کریں گے. آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیے گا, سیلفیاں بناتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو بنا لوں. مین ٹو سے کہ پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں نا, اچھا سمجھتے ہیں. ابھی یہاں کسی ٹورسٹ پلیس پہ آپ چلے جائیں, اسکول کے بچے, کالج کے بچے آپ کو روک روک کر کہیں گے فوٹو بنانے کا آپ کے ساتھ. تو اگر وہ ہمیں اچھا سمجھ کے ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا کنسیپٹ جو پیار والا ہے, جو ہم سے محبت کرنے کا, وہ کنسیپٹ خراب نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو نیا نئی بات ہے نا, 3-4 مہینے ہوئے پاکستانی کو آئے ہوئے, لیکن اگر اگلے سال ہی پتا چلے کہ پاکستانی کو دیکھیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کہیں میرے میں نہیں جانا پڑے, وہ بات نہیں, یہ تو صحیح لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں بینگ پاکستانی, بینگ مسلم, اپنا تشخص جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور ان کے سامنے اپنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مذہب پہ حرف آئے, جس پہ پاکستان پر حرف آئے. باقی جیسے میں نے کہا یونیورسٹی آپ پہنچ چکے ہیں, ابھی یہ فارم وغیرہ رجسٹریشن آپ کی ابھی ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ جبران بھائی ہیں, ساریہ ہیں, یا سمیر بھائی ہیں, یہ سارے آپ کے کریں گے رجسٹریشن. اور باقی کلاسز آپ کی آلریڈی کانگریچولیشن یہ ہے کہ سٹارٹ ہو چکی ہیں. یعنی اس سے پہلے جو بچے آپ سے پہلے ہیں ان بیچاروں کو مہینہ انتظار کرنا پڑا کلاسز سٹارٹ ہونے کا, اور آپ کا حال یہ ہے کہ تو جدائے اس سے موسم میں ہوگا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں. لیکن اب آپ اس وقت آئے جب درختوں کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے, یعنی کہ ابھی آج ہی پہلی فروری کی آج پہلی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے, تو انشاءاللہ کل سے ہی آپ نے اپنی کلاسز میں جانا ہے. آپ کے گروپ آلریڈی بن چکے ہیں, تو کل سے آپ اپنی کلاسز میں جائیں گے. کنگریچولیشن یہ ہے کہ آپ کو ایک دن بھی ویٹ نہیں کرنا پڑا کلاس کے سٹارٹ ہونے میں. تو باقی مجھ سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. باقی آپ اپنا رجسٹریشن کرنا یہ آپ کمپلیٹ کیجئے. ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں, یہ ہمارے پاکستانی جو فیکلٹی ہے اس کے ہیڈ ہیں, جو پاکستانی ٹیچرز ہیں ان کے ہیڈ ہیں, ان کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تھوڑا سا شیئر کیجیے.